مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت الی الاسود والاحمر وقال علیہ الصلاۃ والسلام بعثت الی کافۃ للناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں گلوبل ولیج کا تذکرہ ہے۔ سارے انسانوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا ایک شہر، ایک بستی، ایک گاؤں، ایک محلے اور ایک گھر کی طرح ہے۔ تو اس سے لازماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں نہ ہم اس روئے زمین پر ایک گھرانے کی طرح، ایک برادری کی طرح اپنا کوئی ایک سربراہ، ایک قائد، ایک رہنما کیوں نہ منتخب کر لیں۔ تو اس اعتبار سے آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے عالمی قیادت کا حقدار کون ہے۔ آج طاقت کے زور پر تو پوری دنیا جن کے پاس وسائل اور اسباب ہیں وہ کمزور قوموں کو بزور قوت یہ بات منوانے کے لیے کوشاں ہیں کہ وہ انہیں ہی دنیا کا حاکم، لیڈر اور قائد تسلیم کرے۔ لیکن اگر آپ علمی دنیا میں اور دلائل کی روشنی میں اس بات کو جانچنا چاہیں گے تو ہمیں ہر ایک کی بات دلیل سے سننا ہوگی۔ آسمانی مذاہب کو ماننے والے یہاں زمین پر تین طبقے ہیں، تین بڑے مذہب ہیں۔ ایک ان میں اسلام ہے، دوسرے عیسائیت ہے، تیسرے یہودیت ہے۔ وہ مسلمان اور عیسائی اور یہودی اس زمین کی آبادی کا 60% ہے۔ اس وقت سیاسی اور عسکری طور پر دنیا پہ عیسائیت کا زور ہے، وہ غالب نظر آتے ہیں، اور جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ اصل ہاتھ ان کے پیچھے یہودیوں کا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بین المذاہب ڈائیلاگ کے طور پر دلیل سے یہ بات ثابت کر دیں کہ عالمی قیادت کا حقدار کون ہے۔ عیسائی یقیناً یہ چاہیں گے کہ جس شخصیت کو اپنا رہبر، رہنما مانتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہی ساری دنیا کے قائد قرار پائے، اور یہودیوں کی یقیناً خواہش ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام ہی ساری دنیا کے لیے رہبری مہیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ اگر غور کریں تو جن شخصیات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قیادت، عالمی قیادت انہی کی ہونی چاہیے، وہی ساری دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے قابل ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے مداح، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار اپنے طور پر یہ چاہتے ہیں یا ان لوگوں نے بھی اس کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ پوری بائبل اٹھا کے دیکھیں، تورات و انجیل کا مطالعہ کریں،
باوجود کہ ان کتابوں میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی اور ان دونوں طبقوں نے اپنی مرضی سے بہت سی باتیں اس میں سے ختم کر دی، بہت سی باتیں شامل کر دیں، اور یہ ترامیم ہر 100 سال کے بعد ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود شاید یہ اسلام ہی کا معجزہ ہے کہ تورات و انجیل میں کوئی ایک جملہ بھی ان دونوں جلیل القدر پیغمبروں کی طرف منسوب نہیں ہے، ان کی کتابوں میں یہ تحریر نہیں ہے کہ کسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا دعویٰ یا اعلان کیا ہو کہ ہم ساری دنیا کے پیغمبر بن کے آئے ہیں، بلکہ اس کے خلاف انجیل میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ایک عورت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بچے کو جو بیمار تھا پیش کیا کہ یہ بیمار ہے، اللہ نے آپ کو یہ اعجاز عطا فرمایا ہے کہ آپ کی پھونک سے، آپ کے ہاتھ پھیرنے سے، دست شفا سے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو صحت عطا فرما دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کس قوم سے تعلق رکھتی ہے؟ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی۔ تو آپ نے بڑی وضاحت سے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے لیے ہادی اور رہبر بن کے آیا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں انسانوں کی روٹی کتوں کے آگے پھینک دوں، اور یہ بھی روا نہیں ہے کہ علم کے وہ موتی جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں وہ خنزیروں کے آگے ڈال دوں۔ وہ بنی اسرائیل کے علاوہ دنیا میں بسنے والوں کو بائبل اور انجیل انسانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بنی اسرائیل کے علاوہ، چاہے جائے کہ وہ سارے انسانوں کی رہبری کا دعویٰ بھی کریں۔ اور یہی بات آپ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یا تورات کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن نے تو اس بات کو بہت وضاحت سے بتایا ہے، صرف ان دونوں پیغمبروں ہی کے بارے میں نہیں بلکہ پوری تاریخ انسانی میں جتنے بھی اللہ کی طرف سے انسانوں کی قیادت، رہنمائی اور رہبری کے لیے پیغمبر، نبی اور اللہ کے برگزیدہ بندے بھیجے گئے، ان میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کہا، اور قرآن نے بتایا کہ ہر نبی نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں اپنی قوم کی طرف رہنما بن کے آیا ہوں۔ پوری دنیا میں ایک واحد شخصیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کا یہ اعلان قرآن پاک میں بہت وضاحت سے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام روئے زمین میں بسنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا۔ دوسرے مقام پہ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ اے زمین پہ بسنے والے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے نبی رسول بن کے آیا ہوں۔ اور خود آپ کی زبان مبارک سے بھی بارہا ایسے اعلانات ہوئے، فرمایا کہ بعثت الی الاسود والاحمر، میں تمام رنگ و نسل سے بلا امتیاز سب کا رہبر اور رہنما ہوں، کوئی گورا ہو یا کالا، سفید ہو یا سرخ۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ بعثت الی کافۃ للناس، میں تمام انسانوں کا نبی بن کے آیا ہوں اور مجھے سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ سب کی ہدایت، رہنمائی، کامیابی میرے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔